بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے کافر کو جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کو چھوڑ کر اپنے اختراعی دین اور اپنے مصنوعی مذاہب کو لیے پھرتے ہیں ان کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فغیر دین اللہ یبغون، فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور دین پسند کرتے ہیں، کسی اور دین کو چاہتے ہیں یہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمینوں میں ہے، اسلم وہ سر جھکائے ہوئے ہے، طوعا و کرہا، طوعا راضی خوشی، و کرہا لاچار ہو کر، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ دو طرح کے احکامات ہیں، ایک احکامات وہ ہیں جو تشریعی ہیں اور ایک احکامات وہ ہیں جو تکوینی ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں، کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جن کے اندر بندے کو اختیار دیا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر اختیار نہیں ہے۔ جن میں اختیار ہے وہ تشریعی ہیں، شرعی احکامات، اور جن میں اختیار نہیں ہے وہ تکوینی ہیں۔ اختیار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ مانے نہ مانے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں اسے مجبور نہیں رکھا، راہ ہدایت بھی دکھا دیا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی بھیج دیے، امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی بھیج دیا، ہاں جی، کتاب بھی نازل فرما دی، اور اسے کتاب مبین قرآن کریم کو بیان کرنے والے علماء بھی کھڑے کر دیے۔ یعنی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم اسی طرف ہی آؤ، دونوں راہ دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہ دکھا دیے۔ اختیار سے مراد یہ ہے کہ بندہ خود اپنی یعنی کہ پسند کر کے دین کی طرف آئے، ہاں جی، حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار پہ رکھا بندے کے، فرض ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کہ اسے قبول کرے، لیکن اسے قبول کروانے کے لیے مجبور نہیں کیا کسی کو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو احکامات تکوینیہ ہیں اس میں ہر بندہ مجبور ہے، جیسے مثال کے طور پر مرض ہو گئی، صحت ہو گئی، حیات ہو گئی، موت ہو گئی، یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں پہ تو وہ بھی جواب دے جاتے ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات جو احکامات تشریعیہ ہیں، وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں، میں برقع کروں نہ کروں، میں جناب کچھ بھی کرتا رہوں کچھ بھی کرتی رہوں، میرا جسم میری مرضی ہے۔ تو بندہ ان سے یہ بھی پوچھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تکوینیہ ہیں ان میں بھی ذرا اپنی مرضی دکھاؤ، کسی کو مرنے نہ دو پھر تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا ایک نظام رکھا ہے تمہارے جسم میں، تمہارے جسم کو ہی نیند کی طلب ہوتی ہے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، حشاشت بشاشت کے لیے، پھر ذرا نیند کو بھی اپنے سے دور کر کے دکھاؤ۔ جب شرع مبارکہ جو ہے وہ احکامات جو تمہارے اختیار میں ہیں انہیں تم اپنے سے دور کر رہے ہو، اپنا جسم اپنی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، احکامات تشریعیہ کو ترک کے بیٹھے ہو، ذرا تکوینیہ کو بھی چھوڑو۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ تم مجبور ہو اس بات پر کہ زمین کے اوپر چلو، اس کے علاوہ اور کوئی راہ اپناؤ، ہیں جی، ٹانگیں نیچی کر کے سر اوپر کر کے چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تکوینیہ میں سے۔ تیرا جسم تیری مرضی ہے تو ذرا اس کے مخالف کر کے دکھا، اس کے خلاف کر کے دکھا تم۔ تو نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تیرا جسم تیری مرضی ہے، تجھے بھوک لگتی ہے، وہ بھوک لگ رہی رب کے حکم سے، اب تو کھانا کھائے گا، کچھ بھی کھائے گا وہ تیرے پیٹ کے اندر جائے گا، اس نے جا کر کے رب کے حکم سے تیری بھوک اور پیاس کو دور کرنا ہے، تو پھر یہ کھانا پینا بھی چھوڑ،
تاکہ تیرا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جائیں. بھائی میرا جسم میری مرضی والا نعرہ تیرا تام تو ہو. ہم بھی سمجھیں کہ بڑا دانا بندہ یار، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ تو منافقانہ کردار ہے تیرا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، فرمایا کہ اسی کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. طَوْعًا وَكَرْهًا، راضی خوشی، وَكَرْهًا اور مجبور ہو کر. راضی خوشی جو جس چیز پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں وہ احکامات تشریعیہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تشریعیہ میں اہل ایمان جو ہیں وہ مومنین، نیک مومن جو ہیں وہ اور فرشتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی خوشی اس کے حکم پر سر جھکائے ہوں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو برضا و رغبت اس پر عمل کرتا ہے، خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے کہ مالک عز و جل جو ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. مالک عز و جل جو ہے اس کی طرف سے حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں. مالک عز و جل کی طرف سے حکم ہے کہ ہم یہ نیک احکامات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہیں ان پر عمل کریں ہم. تو پھر اس طرح کر کے ان کا نعوذ باللہ من ذالک احکامات تشریعیہ جو ہیں، یعنی احکامات شرعیہ جو ہیں، ان کو بوجھ سمجھنا ہیں، ان کو نعوذ باللہ من ذالک قابل نفرت سمجھنا. نماز کہنا جی یہ تو نکمے لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھتے رہیں. روزے کے بارے میں کہنا جن کے گھر میں گندم نہیں ہوتا وہ روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے. اس طرح کی بکواسیں کرنا رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں. تو کیا خیال ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں احکامات دیے ہیں. اگر یہی ہو نکمے لوگوں کا کام ہو تو پھر تو کسی بندے پہ ہر بندہ یہاں مصروف ہے، کوئی فارغ بھی بیٹھے تو وہ بھی مصروف ہے، تو پھر نماز تو کسی پر بھی فرض نہ رہی. بھائی نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس طرح کر کے یہ نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی کئی لوگ جو ہے نا ایسے ریا سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ریا سے پاک کہتے ہیں. ایک بندے کی میرے ساتھ ہی ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی نماز نہیں پڑھتے. کہتا جی دیکھیں بات سنیں، نماز پڑھنے لگتا ہے ریا ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہتا میں اسی لیے نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھ کے جو ریا کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، اور آپ کو پتہ دکھاوا تو شرک ہے، تو بندہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے نا، پھر نماز ہی نہ پڑھے. میں نے کہا اچھا حل ڈھونڈا ہے تو نے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ کیا کہنے لگا جی نماز پڑھتا ہوں، نماز میں وسوسے آتے ہیں اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا جب روٹی کھاتا ہے مکھیاں آتی ہیں؟ کہتے جی وہ تو آتی ہیں. میں پھر کیا کرتا ہے، روٹی چھوڑ دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں کیا کرتا ہے پھر؟ تو اس نے کہا مکھیاں اڑاتا رہتا ہوں، روٹی کھاتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا جب نماز پڑھنے لگے وسوسے آئیں، وسوسے دوڑاتا رہے اور نماز پڑھتا رہتا ہوں. اپنے آپ کو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دے، مولا میں آ گیا ہوں، جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں اپنے جسم کو لے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں نے جھکا دیا ہے. اب میرے دل کا معاملہ جو ہے نا، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے مولا، نہ میں اس پہ قادر ہوں کہ اسے نہ میں زبردستی اس طرح میں مائل کر سکوں. تو مولا یہ تیرے بس میں ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اب مولا تو ہی مہربانی فرما، میں نے سر تیری بارگاہ میں جھکا دیا، تو میرے دل کو بھی اپنی طرف موڑ لے. تو یہ بندہ کرے تو صحیح، وہ جتنا کر سکتا ہے وہ تو کرے. یہ ضرور ہے کوئی بندہ جو ہے نا مثال نماز بھی پڑھ رہا ہے نا، ریا کے طور پر پڑھ رہا ہے، لیکن قیامت والے دن اسے جو سزا ہوگی نا وہ ریا کی سزا ہوگی، نماز چھوڑنے کی سزا نہیں ہوگی اسے. نماز اس نے پڑھی ہے، وہ جیسی پڑھی ہے اس نے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ریا کے طور پر بھی پڑھی ہے اس نے نماز، لیکن اس کا فرض اس کے سر سے ساقط ہو گیا. قیامت والے دن اسے نماز، ایک جو نماز نہیں پڑھے گا اسے گناہ نماز چھوڑنے کا ہوگا، اسے نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. اس نے جو اس میں بناوٹ کی ہے، تصنع کیا ہے، جی ریا کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ظاہری بات ہے جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو نماز پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر بنا سجا کے نماز پڑھتے ہیں. تو اب جو اس نے بناوٹ کی ہے نا اس پر اسے گناہ ہوگا، نماز پڑھنے پر پھر بھی گناہ نہیں ہے، فرض اس کا ساقط ہو گیا اس کے سر سے. تو بھئی یہ انتہائی اہم مسائل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی طوعا و کرہا، فرمایا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو طوعا و کرہا سر جھکائے ہوئے اپنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ مسئلہ بارہا بیان کیا جا چکا کہ اسلام ہے کیا چیز. اسلام جو ہے جس دور میں رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہو نا اس حکم کو ماننا وہی اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام جو حکم لائے نا اس دور میں انہی کے حکم کو ماننا اسلام تھا. ان سے پہلے جو شریعتیں آئی تھیں ان کو ماننا اسلام
نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، ان کی شریعت کو ماننا اسلام تھا، نہ کہ پچھلی شریعتوں کو ماننا اسلام ہے۔ ان کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور کی تشریف آوری ہو چکی، اللہ تبارک و تعالی نے شریعت حقہ خاتم الادیان، یہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیا۔ اب صرف اسی دین کو ماننا اسلام ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ صرف اسی دین کو ماننا اسلام ہے، صرف اسی کتاب کے احکامات کو ماننا ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر سارے جھکے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، طوعا و کرہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیں کیسی بات ہے، پہلے طوعا کو ذکر کیا، راضی خوشی، مالک کے ہاں قبول ہی وہی ہیں جو راضی خوشی حکم احکامات پہ عمل کرنے والے ہوں۔ ایک بندے کے دو بچے ہوں نا، ایک وہ ہے جو ڈنڈے کے زور پہ کام کرتا ہے، ڈنڈا دکھے گا تو کام کرے گا، وغیرہ نہیں کرتا، ایک وہ ہے جو اپنے ابے کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو بتائیں ابے کے ہاں مقام کس کا اونچا ہوگا؟ تو خالق اور مالک کے ہاں بھی اسی کا مقام اونچا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پسند کر کے راضی خوشی ان پہ عمل کرتا ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح تکوینی طور پر تم میرے احکامات کے پابند ہو، تشریعی طور پر بھی اپنے آپ کو پابند کر لو میرے، دونوں طرح پابند کر لو، یعنی وہ احکامات جن میں تمہیں اختیار نہیں ہے ان میں تو پابند ہو، ہے یا نہیں، اور جن میں اختیار ہے ان کے بھی پابند بن جاؤ، تو تشریع اور تکوین دونوں برابر ہو جائیں۔ الیہ یرجع و الیہ یرجعون، جانا تو تم نے اسی کے پاس ہی ہے، وہ مان کے جاؤ یا انکار کر کے جاؤ، وہ تو جانے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے وسعت ظرفی، اعلیٰ ظرفی عطا فرمائی ہے، اس کا بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ یہودی جو ہیں یہ خبط میں مبتلا ہیں، یہودی تعصب میں مبتلا ہیں، تسلب محمود ہے اور تعصب جو ہے یہ مذموم ہے۔ تسلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دین پر پختہ ہو جائے، اپنے دین پر وثوق و ثقافت اسے حاصل ہو جائے، یقین و اعتماد و پورا کہ میرا دین جو یہ برحق ہے۔ اور تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ ہے کہ باقیوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دینا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کو جھوٹا کہنا، یہ تعصب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعصب ہے، اور انتہا درجے کی کمینہ پن ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو یہی کہنا۔ اور آپ دیکھ لیں یہودی جو ہیں وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن کے اپنے آپ کو کہلا کے باقی نبیوں کے سب کے دشمن ہیں، تقریباً بنی اسرائیل کے ہی جو انبیاء آتے رہے ہیں ان کے بھی دشمن رہے۔ ایک ایک دن میں کتنے انبیاء کو شہید کیا انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پر کئی بار انہوں نے حملہ کیا۔ ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم نے کچھ معاملات آپ سے طے کرنے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک مکان کی کمرہ تھا، اس کے سائے میں زور کے بعد کا وقت تھا، وہاں جا کے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ آقا علیہ السلام اٹھ کے یہاں سے آگے ہی گئے، پیچھے سے ان ذلیلوں نے بہت بڑی چٹان تھی، پتھر کی بہت بڑا پتھر تھا، وہی اوپر سے پھینکا۔ وہ چھوڑ چکے تھے، آقا علیہ السلام ادھر اٹھے ہی ہیں بس، وہ ساتھ ہی نیچے آ گرا۔ وہ آقا علیہ السلام کو پتھر پھینک کر شہید کرنا چاہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو زہر بھی انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ان کی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ نصرانیوں کو دیکھ لیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی آقا علیہ السلام کے مخالف ہیں، حضور کا دشمن ہیں، آج تک یہ گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں، دین متین کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ کون سا ایسا حرب ہے جو ان ذلیلوں نے استعمال نہیں کیا اس دین کو مٹانے کے لیے، اہل ایمان کے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکالنے کے لیے، قرآن کی الفت کو نکالنے کے لیے، قرآن کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اہل ایمان کو وہ ختم کرنے کے لیے کون سا ایسا حرب ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا آج تک؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ شان بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حبیب کل آپ فرما دیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہودی جو ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں، نصرانی جو ہیں وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو۔ کوئی دکھائی دے گا آپ کو؟ نہ ان کی کتاب کے دشمن ہے، نہ ان کے دشمن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن نہیں ہے، نہ ہی حضرت۔ اور یہ کہ حیران کن بات ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی
میں اکثر سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، دو پیر ہوں نا، ان کے دو مرید ہوں، آپس میں وہ لڑ پڑے نا، ان کی آپس کی لڑائی جو ہے نا ان کو اپنے پیر کی دشمنی پہ لے جاتی ہے۔ ان کی حالانکہ لڑائی ان کی آپسی ہوگی، آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو یہ دشمن ایک دوسرے کے پیر کے بن جائیں گے، ہوتا یہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے شیخ کے دشمن بن جائیں گے، انہوں نے کہا تیرا پیری پھر ایسے ہی ہے پھر ہیں، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ اب یعنی کہ اہل ایمان جو ہیں یہودی اور نصرانی، یہ ہماری دشمنی میں آ کے، آقا علیہ السلام کے بھی دشمن ہماری دشمنی میں آ کے، اب دیکھیں نا، بتائیں آج یہود و نصارہ کو کیا تکلیف ہے رسول اللہ علیہ السلام سے، کہ آج بھی وہ ذلیل آقا علیہ السلام کے گستاخانہ کھا کے چائے کہتے پیتے ہیں، یعنی اہل اسلام کی دشمنی جو ہے وہ انہیں آقا علیہ السلام کی دشمنی تک لے جا رہی ہے۔ اور یہ اہل اسلام جو ہیں یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی دشمنی کو دیکھ کر کے، ان کے کمینے پن کو دیکھ کر کے، یہ ان کے نبیوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے نبیوں کے دشمن نہیں ہیں، نہ ان کی تعلیمات کے دشمن ہیں، ہم ان کی تعلیمات، ان پر نازل ہونے والا دین برحق ہے، یہ ہم مانتے ہیں، عمل ہم وہی کریں گے جو ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ سمجھائے نا مسئلہ؟ جیسے آج کل یہ بہت بڑی وبا ہے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ، آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہے جی، اس وقت جب پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ مرزا قادیانی دجال کے مقابلے میں آپ یہاں لاہور میں آتے ہیں، اس وقت جو ہے کوئی ایسا عالم نہیں تھا کہ جس پر امت ساری جمع ہو گئی ہو، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا اس پہ پوری امت جمع ہو گئی ہو، سوائے پیر میر علی شاہ کا کوئی بندہ نہیں تھا دوسرا۔ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ جو تھے، آپ واحد بندے تھے جن کو مدینہ شریفہ سے بھیجا جا رہا ہے کہ تم وہاں جاؤ، مرزا قادیانی دجال جو ہے میری احادیث مبارکہ کو کینچی کے ساتھ، الہات اور زندگی کی کینچی کے ساتھ میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے، تم جاؤ وہاں اور وہاں جا کے اس کا مقابلہ کرو۔ اور پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ یہاں آتے ہیں، پوری امت کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے کے سارے متفقہ طور پر پیر صاحب کو اپنا امام مقرر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں، جو بات آپ کی ہوگی ہمیں قبول ہے۔ آج اتنے متعصب ہوئے کہ اپنے رہنما کو، کسی کو عالم کو مانتے مانتے کہ نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑا گروہ تیار ہو چکا ہے جو پیر میر علی شاہ کو بھی کافر کہتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم نے یہودیوں والا مزاج پایا ہے؟ کیا تم نے نصارہ والا مزاج پایا ہے؟ اتنا تعصب تم میں آ گیا، کتنے کمینے ہو گئے۔ میں حقیقت والی بات عرض کروں، اگر یہ تحریک تحفظ ختم نبوت سے پیر میر علی شاہ کو نکال دیا جائے تو پیچھے ہے ہی کیا تمہارے پاس؟ پھر ریڑھ کی ہڈی ہے تحریک تحفظ ختم نبوت میں میر علی شاہ کا نام، اور تم اسے ہی کافر کہتے پھرتے ہو ہیں؟ اتنے بے دین ہوئے، بے لگام ہوئے تمہیں کوئی پوچھنے والا، کوئی بتانے والا نہیں ہے تمہیں کہ پیر میر علی شاہ بھی کافر ہے۔ اور تم ہوتے کون ہو بڑوں کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے؟ عجیب کمینہ پن ہے، بتائیں بھائی۔ تو یہ یہودیوں والا مزاج ہے، یہودیوں کا مزاج یہی تھا کہ وہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کے بھی دشمن، انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی دشمن، اور نصارہ کا مزاج بھی یہی ہے، وہ بھی جناب ہمارے آقا علیہ السلام کے دشمن، اور آج تک ان کے دلوں سے میل نکلی نہیں ہے۔ اتنے بڑے دشمن ہیں، ان کی دشمنی دن بدن فضو ہوئی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے دشمنی ان کی۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان بیان فرمائی اہل ایمان کی، اللہ اکبر۔ یہ یہودی ہیں جو میرے حبیب کے دشمن ہیں، یہ یہودی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ یہودی ہیں جو جناب بنی اسرائیل کے انبیاء کے دشمن ہیں، اور یہ نصرانی ہیں جو میرے حبیب علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ نصرانی ہیں جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہیر پھیر کرنے والے ہیں۔ اور رہی بات حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کی، یار قسم خدا کی ان کی حرکتیں دیکھ کر کبھی کسی مومن بندے کے دل میں ان کے نبی کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں آیا کبھی؟ یار ایمان سے بتائیں، قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے شان، یہ وسعت ظرفی، اعلیٰ ظرفی، یہ کسی کے دل میں اگر رکھی ہے رب تبارک و تعالی نے تو اہل ایمان کے دلوں میں رکھی ہے۔ ہم جس طرح اپنے آقا علیہ السلام کے گستاخ کو کافر سمجھتے ہیں، اسے واجب القتل سمجھتے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے گستاخ کو، عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ کو بھی واجب القتل سمجھتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر۔ یہ تسلب، یہ تسلب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عند اللہ محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل حبیب آپ فرما دیں
آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما والنبیون من ربہم۔ اللہ اکبر۔ میں حبیب آپ فرما دیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہاں اللہ پر ایمان لائے۔ مزے کی بات دیکھیں، یہ ایمان باللہ جو ہے نا، ایمان باللہ یہ ایسی دولت ہے، یہ کہیں بھی بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ ہاں یہود و نصارہ کو ایمان باللہ کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اگر انہیں ایمان باللہ کی دولت نصیب ہو جاتی تو پھر یہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو ماننے کا کہے اسے بھی مانے، اللہ جس کتاب کو ماننے کا ہے اس کتاب کو مانے، اللہ جس نبی کو ماننے کا ہے اس نبی کو مانے۔ ایمان باللہ کا ثمرہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب آپ فرما دے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم، جو ابراہیم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ ظاہری بات ہے ابراہیم پر ایمان لائے ہیں تو ان پر نازل ہوئی کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں، صحیفے جو ان پر نازل ہوئے ہیں اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ وہ اسماعیل، اور جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا صحیفے ہوں یا وحی ہو ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وہ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ والاسباط، اور ان کی جو اولاد میں ان کے جو انبیاء تھے ان پر جو نازل ہوا ہم ان پر بھی ایمان لائے۔ آگے ان کا بتائیں بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یہ دونوں انہی کی اولاد میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا نا، تو بنی اسرائیل میں دونوں نبی آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے والاسباط کہہ دیا کہ ان کی اولاد میں جو انبیاء تھے ان پر جو وحی نازل ہوئی یا کتابیں نازل ہوئیں ہم ان پر بھی مان لائے، لیکن آگے علیحدہ سے فرمایا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے ہم تو اس پر بھی مان لائے ہیں۔ یہ الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا اس کے دل سے تعصب والی بات نکل جائے، صرف تسلب آ جائے کہ میرا مالک جو موسیٰ علیہ السلام کو دے گا میں اس پر بھی مان لایا ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا میں اس پر بھی مان لایا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی عام اصول عطا فرمایا، اور میں کہ والنبیون من ربہم، اور ہر نبی پر ایمان لائے، اور ہر نبی کو جو کچھ دیا گیا من ربہم اس کے رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان باللہ کا تقاضا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ کمال ہو گیا یہ جملہ، اتنا ایمان میں کہتا ہوں مٹھاس والا ہے۔ اللہ اکبر، قربان بندہ جائے اس جملے پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنا باللہ کہتے ہیں تو من ربہم جو کچھ ان کے رب کی طرف سے آئے گا مومن لوگ اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہی وجہ ہے جو آج بندہ مومن کو، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رب کے کسی نبی کا دشمن نہیں بننے دیتی۔ ایمان باللہ، ایمان باللہ جس بندے کو حاصل ہو جائے نا پھر وہ کہیں بھی نہ کسی رب کے نبی کا دشمن بنتا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا دشمن بنتا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کا دشمن بنتا ہے۔ یہ رب پر ایمان، سبحان اللہ، اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اہل ایمان کا، سبحان اللہ، اہل ایمان کا مقولہ کیا ہے، اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، یہ دیکھیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم رب تعالیٰ کے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کسی نبی میں۔ فرق سے مراد جو ہے نا یہاں پہ فرق کے مراتب مراد نہیں ہے، فرق سے مراد یہاں انکار ہے، یعنی ہم کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، باقی رہے فرق کے مراتب تو وہ بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نص سری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہاں لا نفرق کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نبی کا، کسی رسول کا انکار نہیں کرتے۔ کیوں کہ ہم رب کو مان بیٹھے ہیں، اب جو بھی رب کی طرف سے آئے گا ہم اسے بھی مانیں گے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ آگے وجہ بیان کی وَنَحْنُ لَهُ، مانے کیوں بیٹھے ہیں، مانے کیوں بیٹھے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ ہم مسلمان جو ہوئے، مسلمان منکر نہیں ہوتا، مسلمان مفرق نہیں ہوتا ہیں، جیسے آج کل کئی مفکر اسلام بن کے مفرق اسلام بنے بیٹھے ہیں، یہود و نصارہ کے غلام ہیں، اپنا آپ کو مفکر اسلام کہہ کے مفرق اسلام، اسلام کے ٹکڑے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسلام کی آفاقیت، اسلام کی اہمیت عند اللہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے دین اسلام کے علاوہ کچھ لے کر آیا نا، فلن یقبل منہ، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کن کاموں میں راضی ہے، پتہ نہیں کون سا مذہب ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ بھائی، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے آمنا باللہ و ما انزل، یہ اس پر ایمان ہی نہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، اتنا اندھا ہو گیا اسے دکھائی نہیں دیتا کہ اس پہ کون پورا اتر رہا ہے۔ جو یہ کہے کہ پتہ نہیں کون حق پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے دین پر اعتماد نہیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، اپنے دین پر اعتماد نہیں ہے اسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ومن یبتغ غیر الاسلام، میں جو اسلام کے علاوہ کو دین تلاش کرے تو فلن یقبل منہ، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں کن میں سے ہوگا؟ گھاٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔